السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 25 شعبان رمضان سے 4 دن یا 5 دن پہلے آج کا آخری جمعہ شعبان کا، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک وہ رمضان میں آئے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، اور جتنے فوت شدگان ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ قبروں کی زینت ہیں، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے اور ہمیں نیکی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اس طرح کے کئی رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ اللہ کا مہمان ہے اور مہمان کی قدر کرنی چاہیے۔ مہمان کی مہمان نوازی یہ حق ہے، ایک مسلمان پہ فرض ہے۔ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، رمضان سے پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ الفاظ ادا فرمائے، اے لوگوں، تم پہ ایسا مہینہ طلوع ہونے والا ہے جس مہینے میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر روز ندا ہوتی ہے، منادی ندا کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور نیکی کر، اور اے برائی کے طلب کرنے والے تو رک جا، اپنی برائی چھوڑ دے۔ دراصل ہم بہت گناہ گار ہیں، اتنے گناہ گار کہ ہمیں شاید تصور بھی نہ ہو۔ ایک ایک قدم پہ غلطی کرنے والے، خطا کے پتلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا، کیوں ان پہ حساب نہیں ہے، ہم ہے، کل اللہ نے پوچھنا ہے، اس نے سوال کرنا ہے۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا عائشہ، اے عائشہ، قیامت کے دن ہر بندے کی پیشی ہوگی۔ تو عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے سامنے آدمی جھگڑا کرے گا؟ فرمایا جس سے پوچھ لیا گیا وہ پھنس جائے گا، کا دن ہوگا، میں اور آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں ان کی ہمارے نزدیک شاید اہمیت ہو، اللہ کو ان عبادات کی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنے بچاؤ کے لیے کرتے ہیں، اپنی نجات کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کر کے اللہ کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ فائدہ تو ہمارا ہے، ہم عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مطالبہ قطعاً نہیں کر سکتے۔ اگر 100% ہم بالکل درست عمل کریں پھر بھی اللہ پہ ہمارا بوجھ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، چاہے بخش دے چاہے پکڑ لے، اللہ تعالی ہر ایک کی بخشش فرمائے۔ قیامت کا دن ہو تو نجات کی راہیں اللہ کھول دے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی، یہ میں اس لیے کلمات کہہ رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے یہ ہم اپنے نزدیک یا اپنے ذہن میں یہ خیال کر لیں کہ کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ جی، میں نے تیرے فرشتوں کی گواہی نہیں ماننی، آج میں نے جو میرا نامہ اعمال ہے میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا پھر تو کس چیز پہ راضی ہوتا ہے؟ اے اللہ جی، میرا جسم بتائے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اعضاء کو بولنے کی قوت دے دے گا، زبان پہ مہر لگ جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا پھر زبانوں پہ مہر لگ جائے گی اور باقی اعضاء بولیں گے، ہاتھ بول کے بتائیں گے کیا گناہ کیا، پاؤں بول کے بتائے گا کہاں چل کے گیا،
پھر کان بتائیں گے کون سی چغلی غیبت سنتا رہا، پھر وہاں کون سی موسیقی یا گناہ سنتا رہا، گناہ کی باتیں سنتا رہا۔ آنکھیں بتائیں گی بول کے، جیسے زبان بولتی ہے کہ ہم نے کون کون سی گناہ کی چیزیں دیکھیں۔ دل بتائے گا کون کون سے خیالات پیدا ہوئے، دماغ وہ بتائے گا میں نے کیا سوچا۔ جو جو بندے نے عمل کیا ہوگا زمین پہ صاف واضح آ جائے گا۔ اس دن کی کامیابی ہے نہ کوئی ضمنی ہے، یعنی سپلیمنٹری بھی نہیں ہے کہ آپ فیل ہو گئے تو دوبارہ موقع مل جائے گا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ 3 موقع ملتے ہیں۔ وہاں صرف ایک موقع ہے یہ زندگی کا، آپ کی قبر تک بس یہی امتحان ہے۔ قبر میں چلے گئے دوبارہ نہیں لوٹنا۔ کتنے قبرستان میں پڑے ہیں پیارے، کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جب میں مر جاؤں گا میری قیامت آ گئی۔ اذا مات فقد قامت قیامتہ، جب بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ آپ نے شاید مرتے ہوئے بندے کو کبھی دیکھا ہو کہ اس کی آنکھیں اوپر ہوتی ہیں، وہ اپنی روح کو دیکھتا ہے۔ اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، شیطان بھی حاضر ہوتا ہے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا تڑپ تڑپ کے جان دیتا ہے، وہ دراصل پھپھڑوں سے جسم سے جان نکلتی ہے، جو آدمی کانپتا ہے اور اس کے بعد مردہ ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، 3 چادریں ہماری منتظر ہیں۔ وہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے جو چھوٹا سا ہے، جہاں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، جہاں آدمی چل نہیں سکتا، وہ ہمارا اصل گھر وہ ہے۔ اس گھر کی طلب میں جہاں جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی یا دوزخ کی کھلی ہوگی، 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہاں جنت بن جائے گی قبر یا پھر دوزخ بن جائے گی۔ آج اس پہ اس زمین پہ چلتے ہوئے جو جو گناہ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ زمین گواہی دے گی اس نے مجھ پہ یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا۔ تو آج یہ دارالعمل ہے، آگے دارالجزا ہے۔ روزوں سے پہلے اپنی نیت بنا لیں کہ اے اللہ پیچھے جو ہو گیا ہم سے، انشاءاللہ اگر تو نے چاہا تو اس رمضان میں پہلے سے بہتر زندگی ہوگی۔ مثلا کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تھا، نہیں پتا تھا، اعمال کا نہیں پتا تھا، مسئلوں کا نہیں پتا تھا، تو آج سے نیت بنا لے کہ میں نے روزے رکھنے ہیں، ہر صورت رکھنے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں اس لیے نہیں رکھتے، اصل روزہ ہے ہی کام والے کا۔ ایک میں ہوں نا، میں فارغ بیٹھا رہتا ہوں، مثلا ایک دہاڑی دار آدمی ہے، اس کا روزہ اور میرے روزے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو اس کو بدلہ ملنا ہے وہ مجھے نہیں ملنا ہے۔ اگر ایک آدمی دہاڑی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور 7 روزہ رکھتا ہے، اصل روزہ تو اس کا ہے، اور اس کی وہ جو کمائی ہے وہ جنت کی کمائی ہے۔ ساری دن جو کمایا، پھر اپنے بیوی بچوں کو کھلایا، شام کو افطاری کی، صبح سحری کی، وہ سارا تبتا ممتابا ممشاگا، تیرا چلنا بھی پاک، تیرا زندگی پاک، تیرا روزہ پاک، تیری سحری پاک، تیری افطاری پاک، تیرا چلنا پاک، تیرا کاروبار پاک، تیری نماز پاک۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، میرا رسول نے فرمایا روزہ سفارش کرے گا یا قرآن سفارش کرے گا کہ اس بندے کو بخش دے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا اے فرشتوں، فرشتے کہتے ہیں ہم کیا لکھیں، یہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہتا ہے، کیا لکھیں؟ کوئی عمل نہیں کرتا، صرف بھوکا رہنا یہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ کبھی قحط بھی پڑ جاتا ہے، کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، کبھی سفر ہوتا ہے، اس میں بھی نہیں آدمی کھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم صرف یہ لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، بدلہ میں اس کا خود دوں گا۔ روزہ صبر کا نام ہے، صبر کا بدلہ جنت۔ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام۔ اس نے کہا روزہ رکھنا ہے، ہم نے کہا رکھیں گے۔ بنی اسرائیل پہ روزے فرض ہوئے، انہوں نے کہا نہ گرمیوں کے روزے ہوں نہ سردیوں کے روزے ہوں، ہمیں بہار، موسم بہار کے روزے دے دو۔ 40 روزے اللہ نے کر دیے، 8 پہر کے، شام سے لے کے عشاء تک، یعنی 1-2 گھنٹے وہ کھا لیتے تھے، اور اگلے دن اسی وقت کھولنا۔
ہم نے اللہ نے کہا روزہ رکھنا ہے، ہم نے کہا جی رکھیں گے، بدل بدل کے آئیں گے، کبھی سردیاں کبھی گرمیاں، کبھی بہار کبھی خزاں، ہم نے ہر چیز مان لی۔ اللہ نے ان کو کہا جی 5 نمازیں پڑھنی، انہوں نے کہا جی 5 نہیں 2 پڑھیں گے۔ ہمیں کہا 5 50، ہمارے نبی تو وہی مان کے آ گئے تھے 50 بھی پڑھیں گے، آخر 5 کر دی گئی، یعنی ہم نے ہر عمل پہ اللہ کی بات مان لی۔ اللہ نے کہا جمعے والے دن، جمعے کے دوران کاروبار بند، ہم نے کہا ٹھیک۔ لوگوں نے ہیلا کر کے مچھلیوں کو گھیر لیا تھا، اللہ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا، ہمیں جو اللہ نے حکم دیا ہم نے اسی وقت مان لیا۔ اللہ نے کہا شراب حرام، اعلان ہو گیا شراب حرام۔ قرآن میں 3 موقعوں پہ شراب کی حرمت یا اس سے نفرت کا اظہار ہے قرآن کریم میں۔ جب تیسری مرتبہ حکم آ گیا کہ فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچ جاؤ، یہ حرام ہو گئی، تو پھر مدینے کی گلیوں میں لوگوں نے مٹکے بھی توڑ دیے۔ کسی پوچھنے والے نے کہا کہ مٹکے کیوں توڑے ہیں، برتن کیوں توڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ غزوہ تبوک کو یاد کیجئے، یہ رمضان آتا ہے تو ہمیں یہ رہتا ہے جی یار میں نے کمائی کرنی ہے، دھوپ میں کھڑا ہو کے کام کرتا ہوں، روزہ کہاں رکھ پاؤں گا 16 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا۔ میرے اللہ نے جس نے پیدا کیا اتنا بڑا کیا ہے، روزہ بھی وہی گزارے گا انشاءاللہ۔ مثلا میں مزدوری کروں اور گلا میرا خشک ہو، سارا دن میں دھوپ میں تپتا رہوں، شام کا جب وقت آئے وہ جو منہ سے خوشبو آتی ہے، اللہ کو، ہمیں تو بدبو محسوس ہوتی ہے نا بھوکا رہنے کی وجہ سے، اللہ کو وہ خوشبو جو ہے بو، اللہ کو کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اس وقت جب آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ لینا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، جو مجھ سے مانگے گا آج میں عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہیے وہ آدمی دل میں نیت بنا لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دنیا کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ میں آج آپ کے سامنے یہ کچھ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی مر جائیں گے روزہ رکھ کے۔ اگر آدمی روزے کے دوران مر گیا گویا جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہوا مرا ہے۔ آج تک روزہ رکھ کے مرا کوئی نہیں، آج تک کسی کی وفات دنیا میں کوئی ایک مثال لائے۔ اگر آدمی روزہ رکھ کے اس کو نقصان پہنچ گیا، سر میں درد ہو گیا، اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ ایک صحابی حج کرتے ہوئے جانور سے گرا، اس کی موت ہو گئی، اس نے احرام باندھا ہوا تھا۔ رسول کائنات نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اسی حالت میں اٹھ کے لبیک اللہم لبیک کہے گا۔ تو آج اگر روزے کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، صحت میں کمی ہوتی ہے، آدمی کمزور ہوتا ہے، تو میرے بھائی وہ ہمارے لیے صدقہ اور درجات ہیں، نیکیاں ہیں، گناہوں سے نجات۔ اور پھر قرآن نے اس مہینے کو قرار کیا دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نے اپنی گواہی دی اس مہینے میں نازل ہوا۔ اور قرآن کریم ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب الف لام میم ہے، اب یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہے، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ۔ اب وہ حروف جو عام طور پہ اچھے نہیں ہیں، مثلا قارون، فرعون، یہ نام اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر قرآن میں آئیں گے تو 50 نیکیاں ملیں گی فرعون پڑھنے سے۔ قرآن میں ہے کافر، ابو لہب پڑھنے سے آپ کو 60 نیکیاں مل جائیں گی، حالانکہ ہے کافر۔ یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے اس کو شرف بخشا ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل فرمایا۔ پچھلی ساری کتابیں بدل گئیں، آج دنیا میں اصل تورات بھی نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے، زبور بھی نہیں ہے۔ تورات، انجیل، زبور کسی کا وجود نہیں ہے۔ ابراہیم کے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ اصل وہ تو ترجمے ہیں نا، اردو میں انجیل مل جاتی ہے، انگلش میں مل جاتی ہے، فارسی میں مل جاتی ہے، دنیا کی زبانوں میں مل جاتی ہے، یا تورات مل جاتی ہوگی، بائبل مقدس، کتاب مقدس جسے کہتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ ہر دور میں یہی حروف، یہی الفاظ۔ یہ ہمارا مہینہ ہے جسے رمضان کہا جاتا ہے، اور آدمی اپنے رزق کی فکر کرتا ہے۔ آدمی اگر اللہ پہ توکل کرے تو اللہ ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔
نیت بنا کے تو دیکھیں. اور نبی نے پیدا ہونے والے اللہ ان کی زندگی بھی گزار دیتا ہے, معذوروں کی زندگی گزار دیتا ہے. ہاتھ نہیں ہوتے ان کو بھی رزق ملتا ہے, پاؤں نہیں ہوتے ان کو بھی رزق ملتا ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ روزہ اس لیے چھوڑ دوں کہ میں کاروبار کرتا ہوں, اس لیے کہ میں تجارت کرتا ہوں, اس لیے کہ میں دیہڑی کرتا ہوں, اس لیے کہ گندم کی کٹائی کا موسم ہے, اس لیے کہ تھریشر کا سیزن ہے, اس لیے میں روزہ چھوڑ دوں. میرے بھائی, اگر اسی حالت میں روزے کے بغیر موت آ گئی تو سیدھا دوزخ منتظر ہے, یاد رکھیے. اور اگر اسی حالت میں کوئی نقصان پہنچ گیا تو اللہ کی جنت منتظر ہے. کیوں جی, کیسا سودا ہے؟ آسان ہے. یہ روزے کا بدلہ جنت ہے, ذہن میں رکھ لیں. اے اللہ تو مالک تھا, تو مالک ہے. اے اللہ تو آج کا بھی مالک ہے, کل کا بھی مالک ہے, پیدا کرنے والا بھی تو ہی ہے, مارنے والا بھی تو ہی ہے, رزق دینے والا بھی تو ہی ہے, سارا کچھ تیرے اختیار میں ہے. اے اللہ جی تیری رضا کے لیے میں نے روزہ رکھنا ہے, میرے روزے میں میری مدد کرنا. جب آپ نیت کر لو گے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے. یہ نیت کرنے کے ہے. اور اپنے آپ کو مضبوط کریں. غزوہ تبوک کی میں بات کر رہا تھا. غزوہ تبوک 1 مہینے کی مسافت, دشمن 90,000 کا لشکر, گندم کی فصل کھجور کی کٹائی کا موسم, گرمیوں کے دن. میرا رسول نے پکار لائی, کوئی مدینے میں نہ ٹھہرے سوائے مولا علی کے رضی اللہ عنہ, ان کو مدینے میں رکھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, بچوں میں عورتوں میں. آپ نے فرمایا تھا کیا تو خوش نہیں ہے کہ علی میری اور تیری نسبت ایسے ہو جیسے موسیٰ ہارون کی نسبت ہوتی ہے. اور آپ پھر لے کے گئے, آپ نے حرام کر دیا کوئی مدینے میں نہ ٹھہرے, صرف منافقین پیچھے ٹھہرے یا 3 اور بندے ٹھہرے تھے. الثلاثۃ الذین خلفوا, قرآن میں اس کا تذکرہ آتا ہے. تو آپ نے حکم دیا تھا, لوگوں نے صدقہ خیرات شروع کر دیے, صدقہ خیرات کر دیے. آپ نے حکم دیا فنڈ دو. اور اس موقع پہ پھر وہ جنگ کی تیاری کی. وہ بھی فصل کا موقع تھا, لوگ اپنی پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کے چلے گئے, اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا لگا دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج بلند وہ نہیں ہے جس کی تعریف لوگ کریں, جس کا نام اشتہاروں پہ آئے, جس کو کامیابی ملے, کاروبار میں کامیاب ہو جائے, بڑا بزنس مین بن جائے, امتحان میں کامیاب ہو جائے, بڑی ڈگریاں مل جائیں. کامیاب وہ ہے جس کے نام کی وہ تسبیح اللہ کے فرشتے کریں. والذی یصلی علیکم وملائکتہ, وہ اللہ, اگر اللہ کے راستوں پہ چل پڑے آدمی تو اللہ اور اس کے فرشتے آدمی پہ درود بھیجتے ہیں, رحمتیں کرتے ہیں. کتنا پاکیزہ ہے وہ بندہ جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں, نورانی پروں والے دعائیں کرتے ہیں. روزہ رکھا ہے, صبح سے فرشتے نے اللہ سے دعا کرنی شروع کر دیا, اللہ یہ مزدور آدمی ہے, اللہ یہ دہاڑی دار ہے, اللہ یہ تاجر ہے, اللہ یہ ذمہ دار ہے, اللہ یہ کام کرنے آیا ہے, اس نے روزہ رکھ لیا ہے, اللہ اس کا روزہ پورا بھی کرنا اور اس کو اس کا ثواب بھی پورا عطا کرنا. یہ بہتر ہے یا بجائے اس کے کہ روزہ نہ رکھ کے فرشتوں کی لعنت کے مستحق ہو. میرا رسول نے فرمایا, میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, آپ نے وہ پچھلے جمعے میں نے حدیث بیان کی تھی, ایک ٹکڑا بیان کیا تھا اس کا. آپ نے فرمایا, آپ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا, آمین فرمائی, دوسری پہ پاؤں رکھا, آمین فرمائی, تیسری پہ پاؤں رکھا, آمین فرمائی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین فرمائی ہے 3 مرتبہ. فرمایا جب میں مسجد میں داخل ہوا, ممبر پہ چڑھنے لگا تو جبریل امین دعائیں فرما رہے تھے, اور میں اس پہ 3 دعائیں کی ہیں, 3 مرتبہ میں نے آمین کہہ دی ہے. ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے. حدیث سنیں, ہم اپنے خیالات لوگوں کے سامنے, میں وکیل ہوں جی, بڑی بات کر لیتا ہوں جی, مجھ سے کوئی بحث نہیں کر سکتا. میرے رسول کی بات کے جواب میں کسی شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرا رسول نے فرمایا, جبریل نے دعا کی, کیا اے اللہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے, رسوا ہو جائے, جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اس رمضان میں اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کی.
بھولے رہے، روزے آئے کوئی پرواہ نہیں، نہ نمازوں کا خیال، نہ قرآن کا خیال، نہ کسی اور چیز کا خیال، نہ روزہ رکھا، نہ اللہ سے ڈرے، نہ اللہ کا شرم کی، نہ فرشتوں کی حیا کی۔ کیسی زندگی ہے! وہ چاہے رات کو پڑا پڑا مر جائے، جسم بے جان ہو جائے، اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے، وہ قبر بھی اس کے لیے دوزخ کا گڑھا بن جائے۔ یہ زندگی بہتر ہے؟ یہ زندگی بہتر ہے کہ جب میں مروں تو اللہ کے فرشتے آئیں مجھے اللہ کی جنت کی سیر کروا دیں؟ کیوں جی؟ فیصلہ تو آپ اور میرے ہاتھ میں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دو راستے دکھا دیے۔ مجھے جمعے سے پہلے میرے ایک بھائی کہنے لگے ایسا جمعہ پڑھائیں کہ لوگ روزہ رکھنے لگ جائیں۔ اور میں کون ہوتا ہوں؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اور ہدایت تو پیغمبر بھی نہ دے سکے، اور سامنے قرآن اترتا تھا تب نہیں مانتے تھے۔ ہماری کیا وقت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ کیوں جی؟ نبی کی زبان جو ہوتی تھی اس کو سن کے ابو جہل نے نہیں مانا، امیہ نے نہیں مانا، ابو لہب نے نہیں مانا، عمر بن ہشام ابو جہل نے نہیں مانا، اور اتنے لوگ انہوں نے نہیں مانا۔ عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھ گیا، دل میں نفاق رہا۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم لوگوں کو روزوں پہ لگا سکیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کا دل چاہے اپنی طرف پھیر لے۔ آج یہ جسم ہے، یاد رکھیے کل نہیں رہے گا، کیڑوں کی خوراک بن جائے گا، خوشبوئیں لگا کے 3 چادروں میں لپیٹ کے قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ بس اتنی سی حقیقت ہے۔ سورہ طارق میں اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من ماء دافق، انسان ایک اچھلتے ہوئے پانی سے قطرے سے پیدا ہوا۔ اپنے جسم پہ ذرا نظر ڈالے، گندگی ہی گندگی، آنکھوں کی گندگی میل، گدے، کانوں کی گندگی میل، اور جسم 2 دن نہ نہائے بدبو آنے لگتے۔ یہ ہماری وقت۔ پھر پیشاب پخانہ، پسینہ، بدبو، منہ میں برش نہ کریں وہاں سے بدبو، ہاتھوں کو صاف نہ کریں، جراثیم، وبائیں، امراض۔ ہماری کیا وقت ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ نے کہا روزے رکھنے ہیں، ہم نے کہا روزے کیوں جی؟ جس نے روزہ رکھنا وہ ذرا بول کے بتائے۔ اللہ نے کہا روزے رکھنے، ہم کہیں گے روزے انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ جس نے پچھلے سال روزے ہی نہیں رکھے، اس سال اللہ سے عہد کرے اللہ میں نے روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ پورا وہ کروائے گا۔ نیت یہ کر لیں اے اللہ روزہ میں نے رکھنا ہے۔ اور ایسے ایسے گھرانے کے پورے گھر میں کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا، معاشرے میں ایسے گھرانے کہ پورے گھر میں کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا، یا کوئی ایک بہن رکھ لیتی ہے، ایک بھائی رکھ لیتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو گیا ہے، اس کے تو دانے ختم ہو گئے ہیں۔ کیوں جی ایسے کہتے ہیں؟ جو نمازی بن جائے اسے کہتے ہیں مولوی صاحب اس کو دم کریں، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اور جو اللہ کی طرف آ جائے اسے پاگل سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ جو سادہ ہو اسے سمجھتے ہیں اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں۔ اور حالانکہ ایک بندہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کمائی تو میں کرتا ہوں۔ ایسے ہم کہتے ہیں نا بھائی کو دینے لگے تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اگر وہ میرا بھائی بھوک کی حالت میں ہے تو میری زندگی پہ لعنت، اور میری زندگی پھر خیر سے محروم کہ میرا بھائی بھوکا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو پڑوسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہ تو پھر ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، خود نعمتوں میں ہے، اور اس کا بھائی وہ جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے۔ اپنے مال میں سے اپنے بھائی کو غنی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی سنوار دے، اس دنیا کو جنت بنا دے، آخرت کو جنت بنا دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ماشاءاللہ اللہ کے حوالے ہی ہیں، کوئی آتا ہے باہر سے اس کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہاں سے میں آتا ہوں بیان کر کے چلا جاتا ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اللہ نے 2 کان دیے ہیں، ایک سننے کے لیے ایک نکالنے کے لیے۔ کوئی باہر سے آتا ہے وہ اٹھ کے دیکھنے ایک دوسرے کو شروع ہو جاتے ہیں، مسجد کو کہ مسئلہ بنتا، سپیکر بند ہو گیا، 2 آدمی ادھر دوڑ پڑے، کوئی اوپر مسئلہ بن گیا، اوپر بچوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے پچھلی مرتبہ سمجھا شاید کسی نے حملہ کر دیا نماز کی حالت میں، وہ بچے عورتیں بچے لے کے آتی ہیں تو ان کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ یا پھر اوپر آدمی بیٹھے ہیں وہ بچوں کو سمجھائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ
ابھی بھی ماشاءاللہ درود پاک پڑھنے میں بھی بخیل ہوتے ہیں نا، حالانکہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 برکتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ وہ ایک کلمہ پڑھتے ہوئے گالی دیتے ہوئے تو ذرا نہیں رکتے، مذاق میں بھی گالی، کیوں جی؟ محفلوں میں چگلی، غیبت، جہاں موقع ملتا ہے کہتے جی فیصل آباد بڑے جگت باز ہوتے ہیں، کیوں جی؟ جہاں موقع ملتا ہے بات کر دیتے ہیں، بڑے تیز لوگ ہیں، اور رسول کا نام آئے زبانیں خاموش رہیں۔ میرا رسول نے اسی حدیث میں فرمایا جس میں 3 مرتبہ آمین فرمائی، ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس نے اس رمضان میں اپنے رب کو راضی نہ کیا، اور دوسری آپ نے دعا مانگی، حضرت جبریل نے، رسول اللہ نے آمین فرمائی، جس کے سامنے محمد کریم کا نام آئے اور اس پہ درود نہ پڑے وہ بھی ذلیل و خوار ہو جائے۔ وہ بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کمائی میں کرتا ہوں، وہ کماتا کچھ نہیں ہے، اسے ذرا نصیحت کرے۔ میرے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے تجھے رزق دے رہا ہو، اس بھائی، اس معذور بھائی، ہو سکتا ہے کسی کا بھائی معذور ہو تو وہ سارا خرچ اس کا کرے، انشاءاللہ اللہ اس کی حالات بدل دے گا، اس کی روزی میں اضافہ کر دے گا۔ یہ رمضان میں سب سے بنیادی چیز کہ آپ کی وجہ سے کوئی روزہ رکھ لے۔ مثلا ایک غریب آدمی ہے تو ایک امیر آدمی وہ کہتا ہے یار تو اس رمضان میں کم کام کر لے۔ مثلا ایک نوکر ہے، اس کا مالک جو ہے بندے رکھے ہوئے، یار تم تھوڑا کام کرو لیکن روزہ رکھو، کوئی مسئلہ نہیں یار، رزق کا کیا ہے، سارا سال کمانا ہوتا ہے، ہمارے لیے تو یہی مہینہ کمائی کا ہوتا ہے جی، رمضان آ گیا ہے، کیوں جی؟ نرخ بڑھ جاتے ہیں، وہ چیز جو آج سے مہینہ پہلا یا 10 دن پہلے وہ 100 روپے کی ہو 150 کی ہو جاتی ہے کہ نہیں، کیوں جی؟ خاص وہ مسلمان داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور حاجی صاحب بھی ہر سال حج کرتے ہیں، لیکن حالات کیا ہیں، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے سٹاکیا ہے حاجی، لیکن سٹاکیا ہوتا ہے، کاسے روزے ہیں، اور یہ روزوں کی کیا وقت ہے کہ اس کو تجارت کا مہینہ سمجھتے ہیں، یہ تو نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر روز 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں، اللہم آتے منفقن خلفن وآتے ممسکن تلفن، اے اللہ جو خرچ کرے صبح کے وقت فرشتے دعا مانگتے ہیں اے اللہ اسے اور دے دے، اور جو خرچ نہ کرے اے اللہ اسے ہلاک کر دے۔ سب کچھ کریں جی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کیا ہے جی؟ سٹاکیا ہے جی، چیز سٹاک کر لی، مہنگی کر کے بھیجے، کاروبار ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن کم از کم اس مہینے کو کاروبار سے بالکل کریں، حق ہے جو چیز ہے بیچیں، آپ زیادہ لے لیں لیکن نرخ بڑھانے کے لیے کہ باقی کسی کے پاس نہیں ہے، گندم میرے پاس، چیزیں میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، میں زیادہ نرخ پہ دوں گا، آپ سٹاک کریں لیکن پھر مارکیٹ کے جو اصول ہے اس پہ چلیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، میں نے کروڑوں روپے لگائے ہیں، لاکھوں روپے، اس لیے میں زیادہ رقم لوں گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہیں مال کی کثرت نے تمہیں مشغول کر دیا یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گئے، جنازے کا اعلان ہو گیا، فلاں صاحب، فلاں تاجر، فلاں بزنس مین فوت ہو گیا، اور کل صبح اس کا جنازہ ہوگا، کل تلک لوگوں سے زیادہ منافع لینے والا آج قبر میں پڑا ہے، اللہ کے عذاب کے فرشتے اس کو عذاب دینے کے لیے آ چکے ہیں۔ تو اس رمضان سے پہلے عہد کریں کہ جو میرے پاس ہے میں نے بھلائی کرنی ہے، تاجر ہے تو مناسب منافع لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس رمضان سے پہلے ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اپنے جسم پہ نافذ کرو اس قرآن کو، اسلام کو۔ ہم سمجھتے ہیں اسلام نام ہے نماز کا، اسلام 3 چیزوں کا نام ہے، اعتقادات کا، عقیدہ جو آپ کا ہوتا ہے، اصلا اللہ ایک ہے، اس کے رسول ہیں، اس کی کتابیں ہیں، اس کا دین ہے، یہ ہے عقیدہ جو دل میں بھی ہوگا، زبان پہ بھی ہوگا،
دوسری چیز ہے عبادات، نمبر 1 اعتقاد، نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 معاملات۔ عقیدہ بھی رکھنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، لوگوں سے اچھا سلوک بھی۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آدمی ہوتا ہے مومن، مسلمان، وگرنہ نام کے بڑے مسلمان پھرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا آیا، اس کا نام بھی عبداللہ۔ میرا والد عبداللہ فوت ہونے لگا ہے، منافق ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اللہ کے رسول کو کہنے لگا مجھے بھی پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے، اللہ کے رسول اس کی خواہش، کیا خواہش ہے؟ یہ خالص مسلمان ہے، باپ منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین، اور بیٹا عبداللہ وہ خالص مومن، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ باپ نوح نبی، بیٹا کنان کافر، نبی لوط نبی، وہ اللہ کا نیک بندہ، اور بیوی کافر۔ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سگا تایا ابو لہب کافر۔ یاد رکھیے وہ بھی منافق اور بیٹا پکا مومن۔ یہ ہے قرآن کی آیت کی تفسیر، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ زندوں میں سے وہ ذات مردوں کو نکالتی، یعنی ایمان میں سے کفر اور کفر میں سے ایمان کو نکالتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول باپ مرنے لگا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میرا لباس جو کفن ہے وہ رسول اللہ کی قمیص ہو، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے کے جو لباس دیا جائے میرا کفن رسول اللہ کی قمیص بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رحمتوں کی برکات نے، رحمت للعالمین نے، شفیع المذنبین نے سوچا چلو یار کوئی نہیں، منافق تھا تو کیا ہے، میری قمیص سے اگر بخشش ہوتی ہے تو پھر اور کیا چاہیے۔ آپ نے قمیض اتار کے دے دی، کفن آپ کی قمیص۔ میرا دعویٰ ہے دنیا میں سب سے مقدس قمیص وہ ہے جسے رسول اللہ کے جسم نے ٹچ کیا ہو، مس کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیغمبر کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چادر اپنی، وہ قمیض اتار کے دے دی۔ پھر اس نے کہا جنازہ بھی پڑھانا ہے۔ اب میں بھی جنازہ پڑھوں، کوئی اور بھی پڑھائے، محمد الرسول اللہ بھی جنازہ پڑھائیں، ایسی سعادت کیوں جی؟ کیوں جی ایسی بات؟ اور ہماری تو خواہش ہے ایک مرتبہ روضہ رسول نظر آ جائے تو چاہے وہی موت آ جائے، کیوں جی؟ اور نبی سے محبت کرنے والوں کا یہی عالم ہوتا۔ وہ قدم جہاں رسول اللہ کے لگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ یا مدینہ میں، کاش وہاں ہمارا قدم بھی پڑ جائے، اس جگہ پہ ایک سجدہ ہو جائے زندگی کے لیے کافی۔ وہ چادر بھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنازہ بھی کس نے پڑھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہی نہیں، جب قبر میں اتارنے لگے اپنی لعاب، ہائے میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ کی زبان پہ، ان کے لعاب پہ، کائنات کے سارے لعاب ایک طرف، محمد الرسول اللہ کی منہ کی تھوک ایک طرف صلی اللہ پھر اس کی آنکھوں میں ڈالی اپنی تھوک، اس کے منہ میں ڈالی، خود دفن کیا، اینٹیں لگائیں، مٹی ڈالی، دعا کی اللہم اغفر لہو، لیکن اللہ نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مقام آپ کا بہت بڑا ہے، جنازہ آپ نے پڑھایا ہے، کفن آپ کی چادر ہے، آپ کی قمیض ہے، تھوک آپ کا لگا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے جنازہ نبی بھی پڑھائے تو اللہ منافق کو معاف نہیں کرتا ہے۔ کیوں جی؟ زندگی کا کیا پتہ؟ یہ منافقت ہے کہ جی میں مزدور ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس مزدوری سے پہلے رزق کون دیتا تھا؟ جب وہ سب کچھ دیتا تھا تو مزدوری کے بعد بھی رزق وہی دے گا، روزے کی حالت میں بھی رزق وہی دے گا۔ اور غزوہ بدر کس مہینے میں ہوا ہے؟ کیوں جی؟ رمضان المبارک کو۔ فتح مکہ کس مہینے میں ہوا؟
رمضان المبارک کو، اور روزہ رکھ کے جنگ کرنا، روزہ رکھ کے سفر کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب وہ اتنی مشقت، آج تو کتنی نعمتیں۔ اس دور میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنے بھانجے سے، عبداللہ سے، شاید عبداللہ بن زبیر سے، کیا بھانجے یہ اوپر اگر کوئی بولتے ہیں تو کوئی بھائی وہ چپ کروا دے بچوں کو، اگر عورتوں کی طرف سے ہے تو ان سے التماس ہے میری بہنوں ماؤں سے کہ وہ جو بچی کو ساتھ بچہ ہے ان کو چپ کروائیں، خاموشی کے ساتھ سنیں۔ تو وہ دور تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے ایک ماہ تک، مہینوں تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، لیکن اس کے باوجود پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ دو چیزوں پہ۔ دو چیزیں کون سی؟ پانی اور کھجور۔ اور ہماری افطاری کو دیکھ لیں، ہماری سحری کو دیکھ لیں۔ سحری میں کیا ہے جی؟ پراٹھے ہیں جی، مکھن ہے جی، لسی ہے جی، چائے ہے جی، سالن ہے، اچھا ہے، سب کچھ۔ کیوں؟ روزانہ لگ جائے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہر بندہ جہاں تک پہنچ ہے اپنے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ شام کو افطاری ہوگی، پھل آ گئے، کھجور آ گئے، پھلوں کی اقسام، جتنے پیسے ہوں اتنی اچھی افطاری۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ اور شام کو پھر کھانا۔ اور صحابہ کی حالت کیا تھی؟ صحابہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، روزہ نہ چھوڑتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، خود نہیں بچوں کو بھی۔ جب انہیں بھوک لگتی تو ہم انہیں کھلونے دے دیتے کہ ان کا دل لگ جائے، روزہ پورا کر لیں۔ ہمارے عادت ہی نہیں ہے، نہیں یار ابھی بچہ ہے، 14 سال کا بھی بچہ ہے، رہنے تو روزہ رکھنے کو، خود بھی نہیں رکھا کبھی۔ تو یہ تو مولویوں کی باتیں۔ اور کس نے کل دیکھا ہے؟ جب مریں گے دیکھ لیں گے، اللہ کے رسول سفارش کر دیں گے۔ اللہ کے رسول بس اسی کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ سفارش کرنی ہے قیامت کے دن، اور کوئی کام نہیں ہے۔ بات ان کی کوئی بھی نہیں ماننی ماشاءاللہ۔ اب میں نے گزارش بھی کی تھی کہ داڑھی یہ رسول اللہ کی سنت ہے، پھر بات آ جاتی ہے اللہ کے رسول کی سنت، سنتے بھی ہیں، حدیث بھی ہے، اور یہ واحد سنت ہے جس کے مقابل کوئی روایت ہی نہیں۔ صرف ایک یہ آتا ہے، اتنا آتا ہے حدیثوں میں کہ ایک جو بالشت ہے اس سے بڑی داڑھی وہ آدمی کاٹ سکتا ہے۔ تو مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جن کی ماشاءاللہ لفافے پہلے ہی ہیں، اور جن کا بالکل صاف ہے وہ پوچھتے ہیں مسئلہ جی داڑھی ایک وہ جو ہے بالشت کاٹ سکتے ہیں اس سے بڑھ کے، ایک مٹھی سے بڑھ کے؟ بھی پہلے اتنی رکھو تو صحیح بھائی۔ اللہ کے رسول کو رکھا ہوا ہے، آپ بالکل فارغ ہیں کس لیے کہ قیامت کے دن سفارش کرنی ہے بس۔ دنیا میں اسی لیے آئے تھے اللہ کے رسول، اور کوئی کام نہیں تھا، بس دنیا میں آ گئے۔ خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، شافع محشر ہے، ساقی کوثر، اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ ایمان رکھ لیا، ٹھیک ہے جی، اللہ خیر صلی اللہ، نام رکھ لیا عبداللہ، نام رکھ لیا عبد الرحمن، نام رکھ لیا طلحہ، زبیر، سعد، سعید، یہ نام رکھ لیے مسلمانوں کے، حتیٰ کہ اپنے رسول کے نام پہ محمد بھی نام رکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول کا کام کیا ہے؟ قبر میں بھی اس نے بخشوانا ہے، حشر میں بھی اس نے بخشوانا ہے، جنت میں بھی اس نے داخل کروانا ہے۔ اور کیا ہے جی؟ عمل کوئی نہیں کرنا، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، جھوٹ بولنے سے ہم باز نہیں آتے، سود کی کمائی ہم کرتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں۔ کیوں جی؟ میچ لگا ہو تو باہر بیٹھے، حالانکہ کوئی کام ہی نہیں، باہر بیٹھے آپس میں پیسے لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے حالات، اور امیدیں ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے کل رسول اللہ دیکھے تو چہرہ دیکھ کے ماننے سے انکار ہی کر دیں کہ میرا امتی ہے بھی کہ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا قیامت کے دن، لوگ آئیں گے پانی پیتے جائیں گے، جو ایک مرتبہ پانی پی لے حوض کوثر کا اسے کبھی پیاس نہ لگے۔ فرمایا کچھ لوگ آئیں گے گروہ، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ حائل ہو جائے گی، دیوار۔ میں کہوں گا یا اللہ ہاؤلائے امتی، ہاؤلائے اصحابی، تو فرشتے کہیں گے انکا لم تعلم ما احدثوا بعدک، آپ کو علم ہی نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ اگر کل رسول نے پوچھ لیا ابھی داڑھی نہیں رکھی بھی میری سنت، آج بیوی کے کہنے پہ، دوستوں کے کہنے پہ، یاروں کے کہنے پہ جی داڑھی رکھ لیں تو خوبصورتی میں فرق آتا ہے۔ دنیا میں کون سا چہرہ ہے جو میرے رسول اللہ سے بڑھ کے خوبصورت؟ تمام انبیاء کی سنت ہے
آج میں چاہتا ہوں ایک بندہ کوئی ایسا ہو جو وعدہ کرے کہ ایک کم از کم ایک مٹھی میں ضرور داڑھی رکھوں گا. کوئی نوجوان چاہیے. سارے چپ کر گئے کیونکہ بڑا مشکل کام. ماشاءاللہ آپ کی تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ اور توفیق دے. وہ بندہ چاہتا ہوں جس بندے کی داڑھی نہ ہو اور آج کے بعد وہ اللہ سے عہد کرے انشاءاللہ. ایک حدیث سنا دیتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے. میرے رسول نے فرمایا جس وقت صلی اللہ علیہ وسلم, بس آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, ٹائم اوپر ہو گئی. کیوں جی حدیث سنا دیتے ہیں یا رہنے دیتے ہیں؟ کیونکہ عمل تو کوئی نہیں کرنا. کیوں جی انتظامیہ والے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں, باہر والوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. کیوں جی حدیث سنا دیں گے نا, اپنے گریبانوں میں بھی دیکھ لیں, انتظامیہ کی طرف نہ دیکھیں. اپنے عملوں سے جنت میں جانا ہے. اللہ کے رسول جو رکھے ہوئے ہیں سفارش, میں اس بندے کو حدیث سنا دیتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے. شاید ایک نہیں 10 آدمی تیار ہو جائے. کیوں جی سنا دے حدیث. ایک بات میری ہے, ایک بات آپ کی ہے, ایک اخبار کی بات ہے, کسی کتاب کی بات ہے, فارمولے ہیں وہاں, گردانے ہیں, کیا کچھ علم ہے, سارا کچھ ملا کے میرے رسول اللہ کے ایک قول ایک فرمان پہ قربان کیا جا سکتا ہے. ہم نے اپنے پیر بنائے ہوئے ہیں نا, پیر صاحب نے کہہ دیا تو ہم ان کے نام کا نقش بھی پہن لیتے ہیں, ان کے نام کا تعویذ بھی پہن لیتے ہیں, ان کی تصویر بھی لگا کے رکھتے ہیں. کیوں جی ایسا ہی ہے. اور میرے رسول اللہ کے فرامین ہوں, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود ہنود. اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو بندہ اس دور میں جب میری سنت مٹائی جا رہی ہو میری سنت کو زندہ کرتا ہے, اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 100 شہیدوں کا ثواب. کیوں جی کون لینا چاہتا ہے؟ سارے چپ, سمن بکمن عمیون. کیوں بات ہم پہ آتی, اپنی ذات بڑی پیاری ہوتی ہے. کیوں جی کوئی ہے ایسا بندہ آخری بات کر کے جس کی داڑھی نہ ہو اور وہ کہے جی آج کے بعد میرا وعدہ ہو گیا مولوی صاحب, مجھ سے وعدہ نہیں, اللہ سے وعدہ کرے, یہاں مجمع میں نہیں, اکیلے بیٹھ کے اللہ سے عاجزی کرے, اے اللہ. اس وقت تو شاید ریاکاری ہو جاتی, آج تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, آج کے بعد اس داڑھی کو میں چھیڑوں گا. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے, رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے کرنی تھیں, ٹائم زیادہ ہو گیا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.